پیارے بچوں، کیا آپ تیار ہیں ایک خوبصورت رنگوں بھری بائبل کی کہانی سننے کے لیے؟ یہ کہانی ہمیں خدا کی محبت، رحم اور سچائی کے بارے میں بتاتی ہے۔ کہانی کا عنوان ہے یوسف اور اس کے بھائی۔ پیدائش اس کا 37 باب۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ ابراہیم نامی ایک آدمی تھا جس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اسحاق تھا۔ اسحاق کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام یعقوب تھا۔ یہ سب لوگ خدا سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کو ماننا چاہتے تھے۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ وہ اپنے تمام بیٹوں سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن ایک بیٹا یعقوب کے لیے خاص تھا۔ اس بیٹے کا نام یوسف تھا۔ یوسف خاص تھا کیونکہ وہ اس وقت پیدا ہوا جب یعقوب بوڑھا ہو گیا تھا۔ یعقوب نے یوسف کو پہننے کے لیے ایک کوٹ بنا کر دیا جس پر بہت سارے رنگ تھے۔ یوسف کے بھائی اس سے نفرت کرنے لگے۔ جب انہوں نے یہ کوٹ دیکھا، وہ جانتے تھے کہ ان کا باپ یوسف کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کبھی کبھی یوسف کو خواب آتے، وہ اپنے بھائیوں کو اپنے خواب بتاتا اور وہ اس سے اور بھی نفرت کرنے لگتے۔ وہ ان سے کہے گا کہ سنو، میں نے کیا خواب دیکھا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا۔ ایک رات یوسف نے خواب دیکھا کہ کھیت میں گندم کے پولے ہیں۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اس نے خواب دیکھا ہے۔ ان سب کے پاس گندم کے پولے تھے۔ اس کا گندم کا پولا سیدھا کھڑا ہو گیا اور دوسرے پولے اس کے آگے جھک گئے۔ بھائی ناراض تھے۔ یہ کیسا خواب تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ یوسف ان سے زیادہ اہم ہوگا؟ پھر یوسف نے دوبارہ خواب دیکھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو بھی یہ خواب سنایا۔ اس نے ان سے کہا، میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے۔ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف نے اپنے باپ یعقوب کو بھی یہ خواب سنایا۔ یعقوب نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا، یہ کیسا خواب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ماں اور میں اور تمہارے بھائی تمہارے آگے جھکیں گے؟ لیکن یعقوب اپنے دل میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یوسف کے خوابوں کا کیا مطلب ہے۔ ایک دن یعقوب کے بڑے بیٹے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ یعقوب نے یوسف کو بھی باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا، اپنے بھائیوں کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ کیسا کام کر رہے ہیں۔ یوسف کو اپنے باپ کے پاس رپورٹ دینے کے لیے واپس آنا تھا۔ جب بھائیوں نے یوسف کو ان کے پاس جاتے ہوئے دیکھا تو وہ غصے میں آ گئے۔ خواب دیکھنے والا یہاں پر آتا ہے۔ انہوں نے کہا، چلو اسے مار ڈالو، ہم اپنے باپ کو بتا سکتے ہیں کہ کسی جنگلی جانور نے یوسف کو کھا لیا۔ لیکن ایک بھائی روبن یوسف کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، چلو اسے کنویں میں ڈال دیں، کنواں پانی والی جگہ ہوتی ہے۔ یہ کنواں خالی تھا۔ بھائیوں کو یہ خیال پسند آیا، چنانچہ انہوں نے یوسف کو اندر پھینک دیا، لیکن انہوں نے اس کا بہت سارے رنگوں والا کوٹ رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد تاجروں کا ایک گروہ مصر کی طرف آ رہا تھا۔ بھائیوں کے پاس ایک خیال تھا۔ انہوں نے یوسف کو کنویں سے نکالا اور اسے تاجروں کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ لوگ یوسف کو اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ یوسف کے بھائی گھر واپس گئے اور اپنے باپ کو بتایا کہ یوسف کو کسی جنگلی جانور نے مار دیا ہے۔ انہوں نے یعقوب کو یوسف کا کوٹ دکھایا۔ انہوں نے کوٹ پر ایک جانور کا خون لگایا تھا تاکہ یہ کہانی سچ دکھائی دے۔ یعقوب بہت زیادہ اداس تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اسے تسلی نہ مل سکی۔ اس نے کہا، میں ساری زندگی اداس رہوں گا۔ لیکن یہ یوسف کا انجام نہیں تھا۔ مصر میں اس کی زندگی بہت پرجوش ہونے والی تھی۔